کبھی مجلس میں اپنے پائے اقدس کو نہ پھیلاتے، کبھی مجلس میں اپنے پائے اقدس کو نہ پھیلاتے، خدا کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت فرماتے، خدا کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ہر وقت فرماتے، جگہ اپنی نہ مجلس میں کوئی مخصوص فرماتے، جگہ اپنی نہ مجلس میں کوئی مخصوص فرماتے، کنارے بیٹھ جاتے اور ہی لوگوں کو سکھلاتے، سبھی اس مجلس انور میں یکساں اور برابر تھے، سبھی اس مجلس انور میں یکساں اور برابر تھے، مگر جو کی تقویٰ کے سبب افضل ہوں برتر تھے، مسائل واقع حالات جو لوگوں کو پیش آتے، مسائل واقع حالات جو لوگوں کو پیش آتے، وہ خبریں پوچھتے رہتے انہیں معلوم فرماتے، نہ باتوں کو کسی کی درمیان میں قطع فرماتے، نہ باتوں کو کسی کے درمیان میں قطع فرماتے، مگر جب گفتگو حد سے گزر جاتی تو اٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو نہ پھیلاتے تھے اور ایک گول سے دائرے کی شکل دے کر ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کہ اس میں ہر فرد برابر ہو۔ نہ مجلس میں کوئی مسند ہوتا تھا، نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جسے آپ اپنے لیے خاص فرماتے، مجلسیں ایسی قائم فرماتے جیسے کہ اس میں ہر فرد اپنے آپ کو برابر ہی سمجھتا تھا، سبھی اس مجلس انور میں یکساں اور برابر تھے، مگر جو کی تقویٰ کے سبب افضل تھے برتر تھے، جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی پرہیزگار تھا وہ اپنے مرتبے میں برتر تھا، بلکہ مجلس میں ظاہری طور پر بلکہ سب برابر ہی رہا کرتے تھے۔ مجلسیں کیسی ہوتی تھیں؟ مسائل واقع حالات جو لوگوں کو پیش آتے وہ خبریں پوچھتے رہتے انہیں معلوم فرماتے، مطلب اپنی امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت رہتی تھی۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتا اور کوئی درمیان میں دوسرا بات کرنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو قطع نہیں کرتے تھے بلکہ برابر متوجہ ہو کر بات سنتے تھے، لیکن جب گفتگو حد سے گزر جاتی مجلس کے تو آپ منع نہیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو کنارہ کر لیتے تھے، اٹھ جاتے تھے، تو لوگ جان جاتے کہ اب مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ ہمدردی و خبرگیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور خبرگیری کا ان اشعار میں ذکر ہے، سماعت فرمائیں، بشفقت جان نثاروں کی خبرگیری کیا کرتے، بشفقت جان نثاروں کی خبرگیری کیا کرتے، کہ حالات صحابہ کے تفقد میں رہا کرتے، کہ حالات صحابہ کے تفقد میں رہا کرتے، مطلب صحابہ میں سے اگر کوئی غیر حاضر ہے تو کیا وجہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی فکر لگی رہتی تھی۔